السلام علیکم دوستو، یہاں پر ان تمام علاقوں میں ایک سلطنت ہوا کرتی تھی جسے تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 براعظموں پر پھیلی یہ سلطنت 7 صدیوں تک برقرار رہی۔ اس سلطنت کا دائرہ کار مغرب میں دریائے ڈنوب، مشرق میں خلیج فارس، شمال میں بحیرہ ازوف اور جنوب میں خفشہ تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا یوں اقتدار حاصل کر لینا دراصل فتوحات اسلامیہ ہی کا ایک تسلسل تھی جو عہد خلافت راشدہ اور اس کے بعد وجود میں آئی۔ سلطنت عثمانیہ نے وہ ممالک بھی فتح کیے جو اس سے پہلے کسی مسلمان حکمران کے زیر تسلط نہیں آئے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف گھوڑوں اور تلواروں میں کمال حاصل کیا بلکہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا لائف سٹائل، آرکیٹیکچر اور فوج سازی کا فن بھی دیا۔ ویلکم ٹو ہسٹری اینڈ میموریز۔ میں ہوں رضوان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ سیریز کی پہلی قسط۔ پوری سیریز آپ لوگ اسی پلیٹ فارم پر دیکھ سکیں گے۔ اس سیریز میں ہم سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی داستان بیان کریں گے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ عروج میں آئی، کیسے عثمانی ترکوں نے 3 براعظموں پر اقتدار حاصل کیا اور پھر کیسے سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ 13ویں صدی کے اوائل میں چنگیز خان نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ بہت سارے ترک قبائل اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ عثمان غازی کا بھی تھا جو مختلف ممالک سے ہوتا ہوا اناطولیہ کے شہر سغوت آیا۔ یہ علاقہ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو جاگیر میں عطا کیا تھا۔ ارطغرل غازی نے اسی علاقے میں بود و باش اختیار کی تھی۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان خان جانشین بنا۔ عثمان خان ایک بہادر، نڈر اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک انسان تھے۔ اس نے 1281 تک اپنے والد کے زیر سایہ مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ اقتدار حاصل کر لینے کے بعد عثمان خان نے اپنی سلطنت کی توسیع بازنطینی حدود میں کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں عثمان خان غازی نے فتوحات کا آغاز شروع کر دیا۔ 1291 میں عثمان غازی نے کراجہ حصار نامی قلعے پر حملہ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ قلعہ آپ کے شہر کے جنوب میں کوتاہیہ کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس قلعے کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1299 میں تاتاریوں کے حملے میں سلطان علاء الدین ثالث مدافعت کرتا ہوا شہید ہو گیا اور اس کا بیٹا غیاث الدین بھی مارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق سلطان علاء الدین ثالث کو اپنے ہی بیٹے نے اقتدار کی خاطر مارا تھا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد سلطنت کا کوئی حقیقی وارث نہ ہونے کی وجہ سے عثمان غازی کو سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ جنگی امور کے ساتھ ساتھ عثمان نے حکومت کے انتظامی امور بھی احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اس نے انصاف پر مبنی عدالتی نظام کا قیام عمل میں لایا۔ اس کی عدالت میں سب برابر تھے۔ رعایا کی فلاح و بہبود اس کا نصب العین تھا۔ 1301 میں عثمان نے بازنطینی سپہ سالار موز ایون کو کیون یا کیون حصار نامی قلعے کے قریب شکست دی۔ اس قلعے کا نام کیون کیون افیون سے پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ معیار کا افیون پیدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام اکیون یا کیون پڑ گیا۔ اس کامیابی کے بعد عثمان خان کا بروسا، ازنیک اور ازمیت پر قبضے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس کے بعد ینی شہر کو فتح کر کے اپنی نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1304 میں موقع ملتے ہی اناطولیہ کی بٹی ہوئی ریاستوں کو
مستقل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ عثمانی فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ بازنطینی قلعے پے در پہ فتح ہوتے گئے۔ 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ اس نے ازمیت اور بروسا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم کر دیا۔ 1317 میں عثمان خان نے بروسا شہر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ مقصورین نے آخر کار عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کرنا پڑا۔ عثمانی فوج عثمان خان کے بیٹے اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا شہر میں داخل ہو گئی۔ عثمان اس وقت سغوت کے شہر میں بستر مرگ پر تھا، لیکن اورو خان وفات سے پہلے خوشخبری کی یہ خبر لے کر پہنچ گیا۔ عثمان نے اس کی ہمت اور شجاعت کی داد دی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی وصیت کی کہ اسے بروسا شہر میں دفن کیا جائے۔ اور خان نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق عثمان خان کو بروسا شہر میں دفن کر دیا، اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پائے تخت بنا دیا گیا۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان خان کی زندگی مسلسل جدوجہد اور دعوتی دین سے عبارت تھی۔ اس نے بستر مرگ سے اپنے بیٹے اور خان کو گراں قدر وصیتیں کی تھی، جس میں اسلام کی روح نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی کسی ایسے کام میں مشغول نہ ہونا جس کا رب العالمین نے حکم نہیں دیا۔ جب بھی کسی مشکل کام کا فیصلہ کرنا ہو تو علماء دین کے مشورے سے مدد حاصل کرنا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے عزت حاصل کرنا اور اپنے لشکریوں کو نوازتے رہنا، اور شیطان تمہیں تمہارے مال پر مغرور نہ کر دے اور تم اہل شریعت سے دور رہنے کی روش اختیار نہ کرنا۔ اے میرے بیٹے، تم جانتے ہو ہماری غایت اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے، اور بے شک ہمارے دین کی روشنی دنیا بھر میں عام ہوگی، اور یوں اللہ رب العالمین کی مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ اے میرے بیٹے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی سلطنت قائم کرنے یا انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جنگیں لڑتے ہیں۔ ہم تو اسلام کے لیے جیتے ہیں اور اسلام ہی کے لیے مرتے ہیں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے، تم اس پر کاربند رہنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام کا اہتمام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عثمان خان کے وفات کے وقت دولتی عثمانیہ کا دائرہ کار 16,000 مربع میل تک پہنچ گیا تھا۔ عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک سلطنت کا خواب، جو آپ کے دور اقتدار میں پورا نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے بعد زمانے نے اسے تعبیر ہوتا ہوا دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ عثمان کا خواب حقیقت کیسے بنا؟ خوابوں سے حقیقت تک کا سفر کیسے رہا؟ یہ سب آپ لوگ دیکھیں گے اگلی قسط میں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت